بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سیلولر رسپانسز کے کنٹرول کو ڈسکس کریں گے، جو کہ سائیکلک اے ایم پی پاتھ وے میں ہے۔ سائیکلک اے ایم پی پاتھ وے میں کیسے سیل کے رسپانسز کنٹرول ہوتے ہیں، کون کون سے فیکٹرز ہیں، کمپوننٹس کا ہمیں پتہ ہے، ریسیپٹر، سٹیمولیٹری، انہیبیٹری، جی پروٹین، ایس اور جی آئی پروٹین، یہ دونوں، پھر آگے ان کے ٹرانسڈیوسر وغیرہ، یعنی پورا یہ پاتھ وے میں جتنے بھی پارٹس تھے، اس کے کمپوننٹس تھے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب ان کے ہم ریگولیٹری میکنزم کو اور یعنی کہ کنٹرول میکنزم کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ کبھی بھی جو سگنل ہوتا ہے، سیل کا جو رسپانس ہے، وہ ان کنٹرول نہیں ہوتا ایمپلیفیکیشن کے باوجود۔ تو اس کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کو ادھر سے کہ اسٹیمولیٹری سگنل جب آتا ہے تو سیل ایک رسپانس پرووائڈ کرتا ہے۔ انہیبیٹری سگنل جو ہوتا ہے وہ رسپانس کو انہیبٹ کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے میکنزم ہیں دو، ایک تو ریسیپٹر کی ٹائپ ڈیفرنٹ ہے اور دوسرا میکنزم ہے کچھ کیمیکلز کی اماؤنٹ۔ کیمیکل پہلا ہے جی ٹی پی اور دوسرا یہ انزائم پی ڈی ای فاسفوڈائی ایسٹریز اور اے ایم پی کی کنسنٹریشن۔ تو کچھ اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں جو اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے، کچھ کیمیکلز کے بارے میں۔ تو کیمیکلز ہیں جو ان میں الگ الگ ریسیپٹرز پر الگ الگ انزائمز پر افیکٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں سیل نے پرووائڈ کرنا ہے کوئی رسپانس، یعنی اس کے پاس کوئی اسٹیمولیٹری ہارمون آیا اس ریسیپٹر پر، ایگزامپل میں ہم بات کرتے ہیں ایٹیکولامائنز کی، جس میں ایک ایپینیفرین بائنڈنگ ریسیپٹر پر ایپینیفرین اگر آ کر اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اسٹیمولیٹ کرواتا ہے میٹابولزم کو۔ اب ان کو کہا گیا ہے بیٹا ایڈرینو ریسیپٹرز، جو اسٹیمولیٹری ہیں، جن کے اوپر ایڈرینلین آ کر اٹیچ ہو رہی ہے، اور دوسرے جو انہیبیٹری ہیں وہ ہیں ایپینیفرین یا ایڈینوسین الفا ایڈرینو ریسیپٹر یا ایڈینوسین ریسیپٹرز، یعنی ہم اس ریسیپٹر کو کہہ سکتے ہیں یہاں پر الفا ایڈینوسین اور یہ بیٹا ایڈرینل ریسیپٹر یا بیٹا ایڈرینو ریسیپٹر۔ اب دوسرا جو میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹی پی کی اماؤنٹ جب تک رہے گی برقرار، ان جی پروٹینز کو جی ٹی پی ملتی رہے گی انرجی کے لیے اور فاسفیٹ گروپ کے لیے، تب تک یہ ایکٹیو رہیں گی تو پھر ایڈینائلیٹ سائیکلیز کو ایکٹیو رکھیں گی، یہ سی لکھا ہے یہاں پر۔ اور جب تک اے ٹی پی رہے گی سیل میں بنتی رہے گی تو سائیکلک اے ایم پی بھی بنتی رہے گی، کیونکہ اے سی ایکٹیو ہے۔ اب جو دوسرا ایک اور انہیبیٹری فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ای فاسفوڈائی ایسٹریز، جو کہ سائیکلک اے ایم پی کو کنورٹ کر دیتا ہے اے ایم پی کی فارم میں۔ اب یہاں پر سیکنڈ میسنجر کی اماؤنٹ کم ہو گئی، سائیکلک اے ایم پی میں سیکنڈ میسنجر تھا، اس کو ختم کر کے اے ایم پی کی اماؤنٹ بڑھا دی گئی، جس سے کیا ہوگا، یہ ریگولیٹری سب یونٹ ہے یعنی انہیبیٹری سب یونٹ اوپر والا، یہ ریلیز نہیں ہوگا، تو پروٹین کائنیز بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، یعنی اس کیٹالیٹک سب یونٹ کی سپریشن نہیں ہوگی، ایکٹیویشن نہیں ہوگی اس کی،
تو جس کی وجہ سے فاسفوپروٹین اور اے ٹی پی مل کے سیل رسپانسز بھی نہیں دیں گے۔ فاسفوپروٹین فاسفیٹیز دوبارہ سے رسپانس کے بعد الگ الگ ہو جائیں گے۔ انزائم جو کہ دوبارہ پروٹین بنا دیں گے، سمپل پروٹین، اور اس فاسفوپروٹین سے فاسفورس لے کر اے ڈی پی کے ساتھ جوڑ دیں گے، جس سے سیل کا اس طرح رسپانس چلتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کوئی اس ٹاپک سے، کنٹرول میکانزم سے کنسنٹریشنز کی۔ سائیکلک ایڈینوسین 10⁻⁻12 اور 10⁻⁻7 مولز کے درمیان رہتی ہے سیل میں نارمل کنڈیشن میں۔ اے ٹی پی کے بننے کا پروسیس اور سائیکلک اے ایم پی کا پروسیس ہے جو، یعنی کہ اس بات کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اے ٹی پی سے سائیکلک اے ایم پی کا بننے کا پروسیس زیادہ ہوگا تو رسپانس زیادہ آئے گا، اور اگر سیکنڈ پوائنٹ ہے جو سائیکلک اے ایم پی سے اے ایم پی کے بننے کا پروسیس زیادہ ہوگا تو رسپانس کم ہو جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس ہونا ضروری ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان ٹرن اوور ہونا ضروری ہے، ان کا استعمال بھی۔ تو اس ٹاپک میں اتنی ہی ڈیٹیل ہے، مزید اس کی جو ریڈنگ ہوگی آپ خود کریں گے۔ ریڈنگ میں کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے، جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈائیگرام میں ہی یہ ساری باتیں جو کنٹرول میکانزم کی تھی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ان رسپانسز کے بارے میں جو کہ سائیکلک اے ایم پی کی وجہ سے، پاتھ وے کی وجہ سے آتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔